اگر قرآن سمجھنا ہے اور اگر قرآن پر عمل کرنا ہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی سیرت اور طریقے کو اپنے سامنے رکھیں۔ دنیا میں کوئی شخص سنت رسول کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کر سکتا۔ قرآن کا سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، قرآن کی پیروی ممکن ہی نہیں ہے، قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو سمجھے بغیر، پڑھے بغیر، مانے بغیر اور اپنائے بغیر۔ اسی لیے جمعے کے خطبے میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہ ارشاد سنایا کرتے تھے، اور آج بھی جمعے کے خطبے میں یہ حدیث ضرور سنائی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کر کے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی بھی تمہارے قدم حق کے راستے سے بھٹکنے نہیں پائیں گے، اور کبھی بھی تمہارے پاؤں گمراہی کے دلدل میں پھنسنے نہیں پائیں گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ۔ ہماری ایمانی زندگی کی بنیاد ہے کہ ہم سنت کی پیروی کریں۔ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے وہی مسلمان جا سکے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سچا عاشق بھی ہوگا اور آقا کی سنتوں کا سچا پیروکار بھی ہوگا۔ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ ضمانت ہے، گارنٹی ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جانے کی، اور آخرت کی دنیا کی تمام تر کامیابیاں دیے جانے کی اس شخص کے لیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں صحابہ کی جو جماعت تیار ہوئی تھی، ایک ایک صحابی سنت کا سچا عاشق تھا۔ ان کی پوری زندگی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرا قدم سنت کے راستے سے ہٹنے نہ پائے۔ وہ کھانا کھاتے تھے تو، وہ بستر پہ سوتے تھے تو، وہ کسی سے ملاقات کرتے تھے تو، وہ عبادت کرتے تھے تو، کاروبار کرتے تھے تو، دوسروں سے میل جول رکھتے تھے تو، ہر جگہ انہیں فکر ہوتی تھی سنت کی پیروی۔ انہیں تلاش ہوتی تھی کہ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، ہمارا کوئی قدم پیغمبر کے طریقے کے خلاف نہ چلنے پائے، ہمارا کوئی عمل پیغمبر کے طریقے کے خلاف نہ ہونے پائے۔ بخاری شریف کی روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نوجوان صحابہ میں تھے، اور ان کو سنت کی پیروی کا چسکا لگا ہوا تھا، سنت کو جاننے کا شوق تھا۔ حج کے سفر سے وہ واپس آ رہے ہیں، مکہ المکرمہ سے پہلے مینا تشریف لے گئے، اور پھر مینا سے عرفات تشریف لے گئے، پھر عرفات سے مزدلفہ آئے، پھر مزدلفہ سے مینا آئے، اور پھر مینا سے مکہ المکرمہ آئے، اور پھر مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک واپسی ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ان کے شاگرد سفر میں شریک تھے، ان کا بیان ہے کہ راستے میں بہت سے مقامات ایسے آئے، مکے سے مینا کے راستے میں، پھر مینا سے عرفات کے راستے میں، پھر عرفات سے مزدلفہ کے راستے میں، جس میں ہر آدمی کو اجرت ہوتی ہے،
اور پھر مزدلفہ سے منا اور پھر منا سے مکہ اور مکہ سے مدینے واپسی کے راستے میں بہت سی جگہیں ایسی آئیں جہاں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بغیر کسی ضرورت کے رکے ہیں. ضرورت نہیں ہے، کھانے سے بھی فارغ ہے، نماز سے بھی فارغ ہے، ضروریات سے بھی فارغ ہے، سفر میں رکتا ہی نہیں، 3 کاموں کے لیے آدمی ہے. اگر سفر جاری ہو تو یا تو ضرورت پیش آنے پر رکے گا، یا نماز کا تقاضا ہونے پر رکے گا، یا کھانے پینے کے لیے رکے گا. تو ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی ضرورت نہیں پھر بھی رک رہے ہیں. استنجے کی ضرورت نہیں ہے، دور جھاڑی میں جاتے ہیں اور ایسے بیٹھتے ہیں جیسے استنجا کرنے والا بیٹھتا ہے، اور پانی بھی ساتھ میں نہیں ہے، اور چند سیکنڈ بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کا ایسا شوق ہے، ایسا جذبہ ہے کہ حج کے سفر میں حضور جہاں جہاں رکے تھے اور جہاں جہاں آپ استنجے کے لیے تشریف لے گئے تھے، مجھے ضرورت نہیں بھی ہوتی، تقاضا نہیں بھی ہوتا، تو بھی میں آقا کے طریقے کی پیروی میں وہاں رکتا ہوں. استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جہاں آقا استنجے کے لیے بیٹھے میں وہاں جا کر اس حیرت میں بیٹھ جاتا ہوں جیسے مجھے استنجے کا تقاضا ہے، حالانکہ مجھے استنجے کا تقاضا نہیں ہے. ایسا عشق تھا، ایسا جذبہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کا. امت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، امت اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے، امت اپنے آپ کو جنتی طبقے میں شامل کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محتاج ہے اس بات کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی پیروی کے لیے. احادیث مبارکہ میں مضمون ملتا ہے کہ جب دنیا میں بگاڑ غالب آ جائے اور لوگ سنتوں کو دفن کرنا شروع کر دیں، لوگ اپنی تہذیبوں کو، اپنے طریقوں کو، اپنی سماجی روایتوں کو اپنی زندگیوں میں برتنے لگ جائیں اور سنت پر عمل کا جذبہ ختم ہو جائے، اس دور میں توجہ فرمائیے گا، بگاڑ کے اس دور میں جب سنتوں پر عمل چھوڑا جا چکا ہو، اللہ کا جو بندہ ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو امت کے بگاڑ کے دور میں ایک سنت کو بھی زندہ کرتا ہے، ایک سنت کو بھی عمل میں لاتا ہے، ایک سنت کا بھی چرچا کرتا ہے، اسے 100 شہیدوں کے اجر کے برابر اجر ملتا ہے. مسجد نبوی میں حضور پاک علیہ السلام چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد زوال سے کچھ پہلے تشریف فرما تھے. صحابہ کا مجمع تھا. اچانک مدینے سے بہت دور ایک گاؤں کے رہنے والے کچھ غریب مسلمان انتہائی پھٹے پرانے لباس میں، انتہائی خستہ اور شکستہ کیفیت میں اس طرح آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے جسم پر لباس کے نام پر صرف کمبل تھا، اور اس کمبل کی کیفیت بھی یہ تھی کہ وہ کمبل پھٹا ہوا تھا اور جگہ جگہ جسم نظر آ رہا تھا. وہ قافلہ رونے لگا. عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہماری حالت پر رحم فرمائیے اور ہماری کچھ مدد فرمائیے. ان کی صورتحال دیکھ کر، ان کی غربت دیکھ کر، ان کی بیچارگی دیکھ کر حضور اکرم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بے چین ہوئے. اس مجمع میں موجود صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ فخرج ودخل وقبل وادبر. حضور باہر نکلے، اندر آئے، آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، بے چین تھے. اور پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا ظہر کا وقت ہوتے ہی، یا بلال اقم الصلاة ارحنا بها. اے بلال اذان دو، تکبیر کہو اور ہماری راحت کا انتظام کرو. ظہر کی نماز ادا کی گئی.
اور نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو روکا اور منبر پہ کھڑے ہو کر تقریر فرمائی اور اس میں اعلان فرمایا کہ جو مسلمان کسی غریب مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، جو دوسرے کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ من اطعم مؤمنا اطعمه الله من طعام الجنہ، جو کسی مسلمان کو کھلائے اللہ اسے جنت کی غذا کھلا کر رہے گا، اور جو کسی مسلمان کو پلائے اللہ اسے جنت کی شراب پلا کر رہے گا، اور جو کسی مسلمان کو لباس عطا کرے اللہ اسے جنتی لباس عطا کر کے رہے گا۔ یہ تقریر کی اور اس کے بعد صحابہ میں ایسا جذبہ پیدا ہوا سخاوت کا کہ نماز کے بعد کوئی کپڑوں کے ڈھیر لا رہا ہے، کوئی غلوں کے ڈھیر لا رہا ہے، کوئی نقدی پیش کر رہا ہے۔ مسجد نبوی کا ایک بڑا حصہ دینے والوں کے تعاون کی چیزوں سے بھر گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے۔ بیان کرنے والوں کا بیان ہے کہ آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے اس طرح دمک رہا تھا جیسے چودھری کا چاند دمکتا ہے اور چمکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خوش کر کے اس پورے قافلے کو واپس کیا، اور پھر اگلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا یاد رکھو دوسروں کی مدد کرنا دین کا بہت بنیادی شعبہ اور پیغمبروں کی سنت ہے، اور جو کسی سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو بے پناہ اجر ملتا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان کے اجروں میں کوئی کمی کیے بغیر ان تمام لوگوں کے اجروں کے برابر اجر اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جس نے سنت کو زندہ کیا۔ من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فلہ من الاجر مثل اجور من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیء، کہ جو شخص کسی ایسی سنت کو زندہ کرے، ایسے طریقے کو دین کے زندہ کرے، رائج کرے، پھیلائے، عموم دے، اس کی توسیع کرے، اس کا چرچا کرے، جس طریقے کو لوگ چھوڑ چکے ہوں تو اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے اجروں کے برابر اجر ملے گا۔ میں صرف آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنا مزاج بنائیے سنت کی پیروی کا۔ مزاج بنانے سے بنتا ہے، آٹومیٹک میں نہیں بنتا، ارادہ کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا کھانا کیسا ہے، دیکھنا پڑے گا لباس کیسا ہے، دیکھنا پڑے گا حلیہ کیسا ہے، دیکھنا پڑے گا عبادتیں کیسی ہیں، دیکھنا پڑے گا معاملات کیسے ہیں، دیکھنا پڑے گا معاشرت کیسی ہے، جائزہ لینا پڑے گا اخلاق کیسے ہیں، دل کے اندرون کی کیفیت کیا ہے، دلوں میں بغض ہے یا دل پاک ہے، دلوں میں کینے ہیں یا دل پاک ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں یا دل پاک ہیں، اخلاص ہے یا منافقت ہے، دوسروں کے بارے میں زبان تبصرہ میں لگام ہے یا دوسروں کے تعلق سے زبان سلامت ہے۔ وہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں، وہ نماز کسی کام کی نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں، وہ سجدے کسی کام کے نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں، کہ ایک طرف عبادتیں ہو رہی ہوں اور دوسری طرف دلوں میں گھن بھری ہوئی ہو، دوسری طرف دماغوں میں غلاظت بھری ہوئی ہو، دوسری طرف سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اپنے عمل سے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اپنے عمل سے۔ اللہ کے دین کو اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ مت بناؤ، 100% دین پر عمل کرنا پڑے گا، سنت کا مزاج بنانا پڑے گا۔ یہ فکر جب ہم میں سے ہر شخص کرے گا تو پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، سچے پیروکار ہیں، جن کو آقا کا قرب حاصل ہوگا، جن کو آقا کی شفاعت میسر آئے گی، اور جن کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخلے کی نعمتیں ملیں گی، جن کو دنیا میں بھی کامیابیاں ہاتھ آئیں گی اور جن کو آخرت میں بھی سعادتیں میسر آئیں گی۔ اللہ رب العزت میرا شمار بھی انہی بندوں میں فرمائے اور آپ سب کا شمار انہی بندوں میں فرمائے، اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں، قرآن و سنت کے سچے پیروکار بندوں میں اور جنت کے مستحق بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔